آپ نے بے شمار تاریخی واقعات سنے ہوں گے، مگر جو واقعہ آج میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں وہ ان سب واقعات سے مختلف ہے، حیران کن ہے اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ہے۔ خصوصاً وہ لوگ اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیں جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کو دکھ دیتے ہیں، والدین کو درد دیتے ہیں۔ وہ لوگ اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیں جن لوگوں کو یاد کر کر کے ان کے والدین اللہ کے حضور آنسو بہاتے ہیں، ان کے والدین ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے ماں باپ راتوں کی تنہائیوں کو گلے لگا لگا کر روتے ہیں، تنہائیوں کو اپنے درد سناتے ہیں، دکھڑے سناتے ہیں، اللہ کے حضور شکوے پیش کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیں جو اس وقت غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ اس طرح پھنسے ہیں غربت کی دلدل میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح غربت کی دلدل میں پھنسایا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ملا، ان کو کوئی راستہ ہی نہیں مل پا رہا۔ آج وہ راستہ لے کے آیا ہوں، غربت سے نکلنے کا ایک راستہ لے کر آیا ہوں، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ لے کر آیا ہوں۔ وہ لوگ یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیں جن کے پاس مال تو ہے، دولت تو ہے، پیسہ تو ہے، مگر سکون نہیں ہے، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ جو لوگ اس وقت مصیبتوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جن سے رحمت کے فرشتے روٹھ چکے ہیں، سکون مہیا کرنے والے فرشتے روٹھ چکے ہیں، جن سے رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے روٹھ چکے ہیں نا، وہ لوگ یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیں، انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ اور آج کا بیان آپ لوگوں کو مصیبتوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ آج کا واقعہ آپ لوگوں کو غربت کی دلدل سے نکالنے کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے پہنچے، اللہ تعالیٰ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے لیے پہنچے۔ اللہ اکبر، یہ وہی مقدس مقام تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بارہا جاتے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی سعادت کچھ ایسی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو بھی سوال آتا تو آپ بے جھجک اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے، ہر ایک سوال پوچھ لیتے۔ اب اس دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا سوال کیا، اللہ کے حضور ایک ایسا سوال کیا، اللہ کی پاک بارگاہ میں ایک ایسا سوال کیا جو انہی بے حد حیران کر دینے والا تھا، بے حد حیران کر دینے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، جنت میں میرا دوست کون ہوگا، میرے ساتھ رہنے والا کون ہوگا، یا جنت میں میرا قریبی کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، بنی اسرائیل میں ایک کسائی ہے، بنی اسرائیل میں ایک کسائی ہے جو گوشت بیچتا ہے، وہی تمہارا ساتھی ہوگا جنت میں، وہی تمہارا قرب حاصل کرے گا، وہی تمہارے ساتھ چلے گا، تمہارے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، جنت میں وہی تمہارا رشتہ دار ہوگا، وہی تمہارا ساتھی ہوگا۔ کون؟ ایک کسائی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، آپ حیران ہوئے، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ایک رسول جن پر اللہ نے وحی نازل کی، جنہیں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے چنا گیا رہنمائی کرنے کے لیے، بنی اسرائیل تک اللہ کا پیغام بھیجنے کے لیے جنہیں چنا گیا، ان کے ساتھ تو جنت میں کوئی نبی ہوتا، کوئی ولی ہوتا، کوئی عبادت گزار ہوتا، کوئی عابد ہوتا، زاہد ہوتا، مگر ایک کسائی، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے عرض کی، یا باری تعالیٰ، میں تو تیرا نبی ہوں، اللہ میں تو تیرا کلیم ہوں، تیرے ساتھ کلام کرنے والا، تیرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، میں تیرے حکم پر چلنے والا، تیری امت کی رہنمائی کرنے والا، میرے ساتھ تو کوئی نبی ہونا چاہیے تھا، کوئی ولی ہونا چاہیے تھا،
کوئی پیغمبر ہونا چاہیے تھا، کوئی متقی انسان ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک کسائی، آخر وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ اللہ چلو کسائی ہی صحیح، اتنا بتا دے کہ آخر وہ کسائی گوشت بیچنے والا آخر ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ اسے یہ بلند درجہ حاصل ہوا، یہ بلند مقام ملا؟ بتا تو صحیح، آخر وہ تیرا کسائی بندہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ میں اس عمل سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ابھی تم واپس گھر چلے جاؤ، وقت آئے گا تو میں تمہیں اس کسائی کے بارے میں بتا دوں گا، وقت آنے دو، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اللہ کا حکم سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے گھر چلے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ سوال مسلسل گردش کر رہا تھا کہ آخر وہ کسائی کون ہے اور کون سا ایسا عمل کرتا ہے جو اسے ایک نبی کا ساتھی بنایا گیا، نبی بھی موسیٰ جیسا، موسیٰ کلیم جیسا۔ چند دن گزرے ہی تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر کے لیے نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک عورت ہے جو زار و قطار رو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک عورت زار و قطار رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر دکھ کے آثار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے قریب پہنچے اور پوچھا اے اللہ کی بندی بتا تو صحیح تو کیوں رو رہی ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں، پریشانیوں کے آثار ہیں، بتا تو صحیح تو کیوں رو رہی ہے؟ عورت نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور کہا اے اللہ کے نبی ایک بات تو بتائیں، کیا آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی کیا آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورت نے بے چینی سے کہا، بے صبری سے کہا اے اللہ کے نبی میں برسوں سے دعا کرتی چلی جا رہی ہوں، میں برسوں سے دعا کر رہی ہوں، سجدوں میں گڑ گڑا کر روتی ہوں، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے معافی مانگتی ہوں، مگر اللہ میری سنتا ہی نہیں، مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اے اللہ کے نبی میں بے اولاد ہوں، آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بے اولاد عورت کیا مانگتی ہے، وہ اولاد کے سوا کچھ نہیں مانگتی۔ میرے نصیب میں اولاد نہیں، کیا میں دن رات اللہ سے دعائیں کرتی ہوں اللہ مجھے اولاد عطا کر، کیا میرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی گئی؟ اے موسیٰ اگر کوہ طور پر جا رہے ہو نا تو اللہ سے ضرور پوچھئے گا کہ وہ مجھے اولاد کیوں نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بے اولاد کیوں رکھا ہوا ہے، مجھے اولاد کیوں نہیں دے رہا، اولاد کی دعا اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ سے ضرور پوچھئے گا۔ میں آخر کب تک اس آزمائش میں رہوں گی، کب تک بے اولادی کی پریشانی میں رہوں گی؟ اللہ تعالیٰ سے ضرور پوچھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی بات سنی اور وعدہ کیا کہ وہ اللہ سے اس بارے میں ضرور پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اولاد کیوں نہیں دے رہا۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے، تو اس عورت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ تیری ایک بندی برسوں سے اولاد کے لیے دعا مانگ رہی ہے، برسوں سے اولاد کے لیے دعا مانگ رہی ہے، آج وہ فریاد کر رہی تھی کہ اس کا نصیب کیوں خالی ہے، اس کے دامن میں اولاد کیوں نہیں آ رہی، آخر اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی دعا قبولیت کے دروازے تک کیوں نہیں پہنچتی، اس کی دعا قبولیت کے دروازے تک جانے سے پہلے رد کیوں کر دی جاتی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ میں نے اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی، جا کر اسے کہہ دینا کہ تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی گئی۔ موسیٰ جا کر اس عورت کو کہہ دینا کہ دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے نصیب میں تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور اس عورت کو پیغام دیا کہ اے اللہ کی بندی میں نے تیرے بارے میں اللہ سے پوچھا تھا، اللہ نے فرمایا کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی گئی۔ یہ سن کر وہ عورت تڑپ اٹھی، چیخ چیخ کر رونے لگی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی یا اللہ آخر میرے نصیب میں یہ محرومی کیوں،
کیوں ہے میرے نصیب میں یہ محرومی؟ میں نے تیری عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کی، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، میں نے ہمیشہ تیرا ذکر کیا، پھر بھی میں اولاد سے محروم رہوں گی، آخر کیوں؟ وہ عورت روتی رہی، اللہ سے شکوے کرتی رہی، تڑپتی رہی، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ دن اور گزرے، وہ عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہی بے اولاد عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دل میں وہی اداسی، وہی غم کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی، میرے گھر میں بھی بچے کھیلتے۔ اچانک ایک فقیر اس کے دروازے پر آیا، عورت کے دروازے پر ایک فقیر مسافر آیا، اس کا چہرہ نورانی تھا، آنکھوں میں عاجزی تھی، جسم پر سادہ لباس، جیسے کوئی مسافر لگتا ہو۔ وہ دروازے پر آیا، رک کر بولا، اے اللہ کی بندی، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو، میں 2 دن کا بھوکا ہوں، مسافر ہوں، اللہ کے نام پہ ایک روٹی مانگتا ہوں، اگر ہے تو دے دو۔ فقیر کی آواز سنتے ہی وہ عورت جلدی سے اٹھی، گھر کے برتنوں میں دیکھا، ایک روٹی رکھی ہوئی تھی، برتنوں کے اندر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی۔ عورت نے بسم اللہ پڑھتے ہی وہ روٹی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دی، بسم اللہ پڑھتے ہی وہ روٹی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، اے اللہ کے نیک بندے، دعا کرنا کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے اور میری جھولی اولاد سے بھر دے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اے مسافر، میں نے سنا ہے کہ مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی، میں نے سنا ہے مسافروں کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، میں نے سنا ہے جب کوئی مسافر تمہارے دروازے پر آئے تو حسب استطاعت مسافر کو کھانا دینا، مسافر کو پانی دینا، اور جب مسافر گھر سے روانہ ہونے لگے، تمہارے گھر سے جانے لگے، تو اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا، اور ہاں، جاتے جاتے ان سے کوئی دعا ضرور لے لینا۔ اے مسافر، میں تم سے دعا لینا چاہتی ہوں، دعا کرنا کہ میرا رب مجھ پر رحم کر دے اور میری جھولی میں بھی اولاد ڈال دے، مجھے بھی صاحب اولاد کر دے۔ اللہ والے نے مسکرا کر دعا دی، مسافر نے مسکرا کر دعا دی کہ اے عورت، اللہ تجھے 7 بیٹے عطا کرے۔ اللہ والے نے جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے دعا دی، اے عورت، اللہ تجھے 7 بیٹے عطا کرے۔ مسافر کی بات، مسافر کی دعا عورت نے کوئی زیادہ سنجیدگی سے نہ لی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ موسیٰ نے کہہ رکھا تھا کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی ہوئی۔ موسیٰ کی بات اٹل ہے، وہ حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور ایسا ہی تھا، اس کی تقدیر میں اولاد لکھی ہوئی بھی نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ والے نے اسے دعا دی نا، اے عورت، اللہ تجھے 7 بیٹے عطا کرے، تو اللہ والے کی یہ بات عورت نے کوئی زیادہ سنجیدگی سے نہ لی۔ چند دن کے بعد اس عورت کے پیٹ میں عجیب سی حرکت محسوس ہونے لگی۔ کچھ دن گزر رہے تھے کہ اسے کسی دائی نے کہا، اے عورت، تو تو حاملہ ہو گئی ہے۔ وقت گزرتا گیا میری قوم کے نوجوانوں، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب اس بے اولاد عورت نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 7 بیٹے جنم دیے۔ 7 بیٹے میرے اللہ نے عطا کیے۔ کئی سال گزر گئے، بیٹے بڑے ہو گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی راستے سے گزر ہوا۔ وہی عورت جس کے چہرے پر کبھی مایوسی تھی، آج اس کی پیشانی چمک رہی تھی، ہاتھوں میں خوشیوں کی روشنی تھی، ہاتھوں میں بچے تھے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے تو وہ عورت دوڑتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ نے تو کہا تھا میرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہوئی، مگر دیکھیں یہ میرے 7 بیٹے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ میرے ہی بیٹے ہیں، بتاؤ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ تقدیر میں تیرے نصیب کی اولاد لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ اولاد کہاں سے آ گئی؟ کس نے دی ہے یہ اولاد؟ اللہ نے نہیں دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ حیرانگی والی بات تھی نا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرے اللہ کے فیصلے تو اٹل ہوتے ہیں، پھر اس کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ اس کی اولاد تو تقدیر میں لکھی ہوئی بھی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کوہ طور پر پہنچے، جس مقام پر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ کوہ طور پر پہنچے
اللہ سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں، مگر آج وہ 7 بیٹوں کی ماں کیسے بن چکی ہے؟ کیسے بن گئی وہ 7 بیٹوں کی ماں؟ تو نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ اس کے حصے میں اولاد نہیں لکھی، آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اولاد کہاں سے آ گئی؟ میرے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تم یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہو نا تو پھر ایک کام کرو۔ جی یا رب العالمین کون سا کام ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا جاؤ کہیں سے انسان کا گوشت لے کر آؤ، پھر میں تمہیں اس سوال کا جواب دوں گا کہ میں نے اسے کس طرح 7 بیٹے عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تو ہوئے، مگر یہ اللہ کا حکم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً ایک تھالی اور ایک چھری لے کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے لوگوں کے پاس گئے اور کہا اے بنی اسرائیل، اللہ نے مجھے انسان کا گوشت لے کر آنے کا حکم دیا ہے، میرے اللہ کو انسان کے گوشت کی ضرورت پڑ گئی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں انسان کا گوشت لے کر آؤں، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا دے سکے؟ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے نام پر، میرے اللہ کے نام پر اپنے جسم سے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے سکے؟ یہ سنتے ہی سب لوگ خوف زدہ ہو گئے، خوف زدہ ہو کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سننا گوارا ہی نہ کی سرے سے۔ ایک ایک کر کے سب لوگ وہاں سے چلے گئے، کسی نے بھی اپنے جسم کا گوشت دینے پر رضامندگی ظاہر نہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، جب بنی اسرائیل کے لوگ ایک ایک کر کے واپس چلے گئے، جواب دے گئے کہ ہمارے پاس گوشت نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا، اللہ کے نبی نے سوچا اگر گوشت نہ ملا تو میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیسے کروں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے ایک فقیر نے آواز دی، اے اللہ کے نبی میں آپ کو بہت زیادہ پریشان دیکھ رہا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ بہت زیادہ پریشان دکھ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے انسان کا گوشت لانے کا حکم دیا تھا بھائی، اللہ نے کہا تھا کہ مجھے انسان کے گوشت کی ضرورت ہے، جاؤ کسی انسان کا گوشت لے کر آؤ، اللہ نے مجھے انسان کا گوشت لانے کا حکم دیا ہے، مگر میں نے پوری قوم میں سے ہر ایک سے گوشت مانگا، ہر ایک چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک آدمی سے گوشت مانگا، سب نے انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا، کسی نے بھی اللہ کے نام پر گوشت دینا گوارا نہیں کیا، لہٰذا گوشت تو نہیں ملا۔ اب میں خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ کسی نے بھی تیرے نام پر گوشت دینا گوارا نہیں کیا۔ ہائے پھر کیا ہوا؟ یہ سن کر وہ بزرگ فقیر رک گیا، بزرگ فقیر مسکرایا، مسکراتے ہوئے ایک چھری نکالی اور اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر، بزرگ تھا کمزور تھا، اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا اور خود خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، چپ، اور خود خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، چپ ہو کر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، پھر خوش بھی ہوئے کیونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی تھی، خوش بھی ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اس گوشت کو لے کر فوراً کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے، اور اللہ کے حضور عرض کی، یا باری تعالیٰ میں انسان کا گوشت لے کر حاضر ہوں، اللہ مجھے انسان کا گوشت مل گیا ہے، میں نے اپنی قوم کے ہر ایک فرد سے گوشت مانگا مگر سب نے انکار کر دیا، کوئی بھی تیار نہ ہوا، مگر ایک بزرگ فقیر نے کمزور سے آدمی نے جیسے ہی تیرا نام سنا نا تو فوراً اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر میرے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی بزرگ فقیر نے تیرے جیسے رب کا نام سنا نا، اللہ کا نام سنا نا، اس نے کہا اچھا میرے رب کو گوشت کی ضرورت پڑ گئی ہے، آؤ نا میں دیتا ہوں گوشت۔ اس نے چھرا مارا، بوٹی نکال کر دے دی، اللہ میں گوشت لے کر حاضر ہوں، اللہ تیرے نام پر کسی نے بھی گوشت کا ٹکڑا دینا گوارا نہ کیا۔ خالی ہاتھ مایوسی کے عالم میں واپسی کی طرف آ رہا تھا، ایک بزرگ فقیر نے جب مجھے دیکھا، پریشان حال دیکھا، تو اس نے کہا موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے رب کو گوشت کی ضرورت ہو اور میں اپنی جان پیاری کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اللہ کا فرمان سنی،
اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے مانگا تو گوشت ہی تھا اور وہ گوشت آپ کے جسم میں بھی تھا، وہ گوشت تیرے